الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سارے دوست درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہمارے کچھ بچوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مقدس مکمل حاصل کیا ہے. آپ آج ان کی تکمیل کی خوشی میں آپ حضرات جمع ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جن کے سینوں میں قرآن پاک آیا اور جن کی زبانیں قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر اپنے سینوں میں جمع کرتے رہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو کہ جن کے سر پر میدان قیامت میں سنہری تاج پہنایا جائے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے استاد کو جنہوں نے شب و روز کی محنت سے یہ دولت ان کے دامن میں ڈالی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ادارے کے منتظم محترم کو اور آپ ان سب حضرات کو جو اس میں اپنا حلال مال کا حصہ ڈالتے ہیں کہ میدان قیامت میں جب قرآن پاک کا حافظ جنت میں جا رہا ہوگا تو یہ سارا قافلہ اس کے پیچھے جا رہا ہوگا. قرآن مقدس اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں آسمان سے اترنے والی ساری کتابیں جمع ہو گئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء بھی آئے اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، احکامات اتارے. ہر نبی کی امت کو اس کے وہ احکامات ملتے رہے، ان ہدایات پر چل کے وہ جنت میں پہنچتے رہے. آخر میں آئے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر اللہ نے ایسی کتاب اتاری کہ جس میں وہ سارے مضامین، ساری ہدایات اور سارے رحمت کے خلاصے موجود ہیں. جیسے آپ تمام انبیاء کے سردار بن کے آئے، اسی طرح اللہ نے آپ کو جو کتاب دی وہ بھی تمام کتابوں کی سردار بن کے آئی. دوستو خوش قسمت ہے یہ امت جس کو اللہ پاک نے کتاب عطا کی. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اس کی تمنا رہی کہ ہم آخر الزمان نبی کے امتی بن جائے
اور یہ کتاب قرآن مقدس ہمیں مل جائے، لیکن اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ کتاب اس امت کو نصیب ہوئی۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری تو انہوں نے تورات میں اس کتاب کی شان پڑھی۔ تو ہر نبی اپنی امت کے لیے عمدہ چیز طلب کرتا ہے، تو انہوں نے دامن پھیلا دیا، کہا اللہ یہ کتاب میری امت کو دے دے۔ آسمان سے جواب آیا، میرے کلیم یہ کتاب آپ کی امت کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب تو میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھی ہے۔ اس وقت سے لوگ تمنا کرتے رہے، لیکن اللہ نے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ہمیں کتاب عطا کر دی۔ یہ کتاب ایسی عجیب اور عظیم کتاب ہے کہ اس کے لیے ہر چیز کا انتخاب اور انتظام خود عرش والے نے کیا ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے کہ اس کتاب کا ٹھکانہ جو سب سے پہلا ہے وہ عرش معلیٰ سے اوپر ہے۔ عرش معلیٰ ساری کائنات سے اوپر ہے، جنت بھی نیچے ہے، 7 آسمان بھی نیچے ہے، اور آسمان کے اندر والی مخلوق بھی نیچے ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک نے عرش معلیٰ سے اوپر لوح محفوظ میں رکھا۔ لوح محفوظ عرش کے اوپر ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں اللہ نے قرآن کو پہلا ٹھکانہ دیا۔ لوح محفوظ سے اوپر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو اللہ نے سب سے اونچا قرآن پاک کو پہلا ٹھکانہ دے کر کائنات کو یہ تاثر دیا کہ قرآن کا ٹھکانہ جتنا اونچا ہے قرآن عظمت میں بھی اتنا اونچا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات باعث اعزاز ہے کہ اللہ نے جس انسان کے سینے میں دل و دماغ میں قرآن کو ٹھکانہ دیا ہے، جیسے قرآن کا پہلا ٹھکانہ اونچا تھا، اسی طرح انسان کا یہ سر بھی اس کے اس عالم میں سب سے اونچا ہے۔ اللہ نے یہ تاثر دیا ہے کہ قرآن پاک اونچا ہی رہے گا۔ قرآن پاک، میرے ساتھ بولو، اونچا ہی رہے گا، اور قرآن جس کے پاس ہوگا وہ بھی اونچا ہی رہے گا۔ قرآن مقدس جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف سفر کرنے لگا تو اللہ پاک نے جس رات کو منتخب کیا کہ یہ قرآن پاک کے سفر کی رات ہو، قرآن پاک وہاں سے نزول کر کے آسمان دنیا پر آئے، اس رات کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ ایک رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک رات میں، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے اس ایک رات میں، اس لیے کہ اس رات میں قرآن سفر کر کے آیا۔ یہ 30 پارے قرآن پاک کے ایک ہی رات میں نازل ہوئے ہیں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک۔
آسمان دنیا ہے جو ہمارے قریب ہے. کل آسمان کتنے ہیں؟ 7. پہلا آسمان ہماری طرف ہے، 7واں آسمان اوپر ہے. تو اللہ نے قرآن پاک کو آسمان دنیا میں بھیجا. یہاں ایک گھر ہے، اس کا نام ہے بیت العز، عزت والا گھر. وہاں قرآن پاک کے 30 پارے آئے. تو پہلا ٹھکانہ بھی قرآن کو اللہ نے دیا اور دوسرا ٹھکانہ بھی قرآن کو اللہ نے دیا. اور جس رات جبریل امین قرآن پاک کو سفر کرا رہے تھے، لا رہے تھے، تو ہزاروں ملائکہ قرآن پاک کے اعزاز میں جبریل کے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے آ رہے تھے. جیسے پروٹوکول کے لیے 7 گارڈ ہوتے ہیں، اسی طرح وہ ساتھ آ رہے تھے. اس لیے نہیں کہ جبریل کو کوئی خطرہ تھا، اس لیے کہ اللہ پیغام دینا چاہتے تھے کائنات کے ذرہ ذرہ کو کہ یہ کوئی عام کلام نہیں آ رہا، یہ میرا کلام آ رہا ہے. بیت العز میں قرآن پاک جب آ گیا تو اس سے پہلے جنات شیاطین آسمان کے قریب چلے جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی گفتگو سن لیتے تھے. لیکن جب قرآن آ گیا تو اللہ پاک نے پابندی لگا دی کہ اب کسی شیطان کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. فرشتے مقرر کر دیے اور فرما دیا کہ اب کوئی شیطان اوپر اڑنے کی کوشش کرے اس کو آج کے آگ کے شعلے سے جلا دو، اس لیے کہ قرآن اور شیطان کٹھے نہیں ہو سکتے. قرآن اور شیطان بولتے نہیں آپ. اس لیے جہاں قرآن آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو شیطانوں پر پابندی لگا دی. اس کے بعد اللہ پاک نے آسمان دنیا کی طرف اتارنے کے بعد ترتیب قائم فرمائی کہ اب دنیا میں قرآن پاک 23 سال میں آئے گا. وہاں تو ایک رات میں آ گئے، یہاں 23 سال میں آئے گا. تو اللہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کے اتارنے کا جب پروگرام بنایا تو اللہ نے نگاہ ڈالی زمین پر کہ زمین میں سب سے افضل مقام کون سا ہے. کائنات میں جب دیکھا تو کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل مقام نہیں تھا. اللہ کے نبی کی ذات اقدس اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ تھی. اس لیے اللہ نے آپ کے سینہ اطہر کو قرآن کے لیے منتخب فرمایا. تیسرا ٹھکانہ ہے یہ اللہ پاک نے جو قرآن کو عطا کیا ہے وہ ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلب محمد یہاں قرآن آیا ہے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ اب اس قرآن کو اپنی امت میں تقسیم کرو. اور اللہ تعالیٰ نے امت کے سینوں کو بھی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ منتخب کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے لیے ہر چیز خود منتخب کی. اس امت کا جو سینہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اللہ اسے قرآن کی تختی بنا دیتا ہے. غار حرا میں حضور تھے، جبریل 5 آیات قرآن پاک کی سب سے پہلے لے کر آئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. کتنے آیات ہیں؟ آپ نے بولنے کی قسم تو نہیں اٹھائی کہ بھئی نہیں بولنا. میرے ساتھ اگر بولو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے سینے میں کچھ جا رہا ہے. کتنی آیات اللہ نے اتاری؟ جزاک اللہ.
کتنی اتاری؟ 5۔ اور حکم فرمایا کہ اس کو لے کے پہاڑی کے نیچے اترو اور اس کو تقسیم کرنا شروع کرو۔ ہمارے آقا سب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہوئے، وہاں ہماری اماں تشریف فرما تھی۔ آپ نے ہماری اماں خدیجہ کو قرآن پاک کی 5 آیات دی، ہماری اماں نے قرآن کو قبول کیا، کلمہ پڑھا اور آپ کی امت میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلی امتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے قرآن کو لیا اور قرآن کو پڑھا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل کو اللہ کے نبی نے قرآن سنایا، اس نے تصدیق کی اور یہ دوسرا آدمی آپ کی امت میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور تشریف لائے اپنے گھر میں۔ حضرت علی 10 سال کی عمر میں بچے تھے، ان کو قرآن پیش کیا۔ انہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد حضور کی امت میں داخل ہونے کا اعلان فرمایا۔ بس رکھ دو میرے بیٹا، بس اب نقل و حرکت نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ قرآن کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں ادب ضروری ہے۔ کتنے افراد ہو گئے قرآن پڑھنے والے جن کو اللہ نے 5 آیات دی؟ 3 ہو گئے۔ سب سے پہلے ہماری اماں، اس کے بعد ورقہ بن نوفل، اس کے بعد حضرت علی حیدر کرار، اس کے بعد حضور باہر تشریف لائے۔ آپ کے غلام تھے زید، حضور نے ان کو قرآن سنایا، اس نے بھی کلمہ پڑھ دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پھر حضور صدیق کے پاس تشریف لائے، ابو بکر صدیق کے پاس، ان کو قرآن سنایا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ دیا، تو کتنے ہو گئے؟ یہ سب سے پہلے پنجتن پاک ہیں جنہوں نے قرآن کو قبول کیا۔ یہ ہے پنجتن پاک۔ اس لیے کہ جو قرآن پڑھتا گیا وہ شرک سے پاک ہوتا گیا، کلمہ پڑھتا گیا، اسلام میں داخل ہوتا گیا، پاک ہوتا گیا، تو یہ بن گئے پنجتن پاک۔ یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے ایک خاتون کو اللہ نے دیا ہے امت میں۔ نبی نے قرآن جب تقسیم کرنا شروع کیا تو قرآن سب سے پہلے کس کو ملا؟ ایک خاتون کو ملا۔ حالانکہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے تو مضبوط رکڑے بندے چاہیے نا، خاتون تو کمزور ہوتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن سب سے پہلے خاتون کو دیا۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے تھے کہ قرآن کی حفاظت میرے اپنے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے۔ میں تو اس قرآن کی حفاظت سال کے بچوں سے بھی کراؤں گا۔ آپ دیکھتے ہیں 7 سال کا، 7 تو زیادہ ہے، میں نے 6 سال کا بچہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ 30 پاروں کو فر پڑھتا ہے، وہ قرآن کا پہرے دار ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا محافظ ہے۔ اس لیے 1500 سال گزر گئے ہیں زمین پر، قرآن کے ایک زبر زیر نقطے میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ قرآن کا محافظ جو اللہ ہے، اللہ جس سے کام لے لے وہ تو پرندوں سے بھی لے لیتا ہے۔ اور اماں کو سب سے پہلے قرآن اس لیے دیا کہ انسان کا سب سے پہلا مدرسہ اماں کی گود ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز اس نے سیکھنی ہوتی ہے، بولنا بھی سیکھنا ہے، چلنا بھی سیکھنا ہے، ہر چیز سیکھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے۔
تو جب تک وہ اماں کے پاس دودھ پی رہا ہوتا ہے، اماں کی گود میں کھیل رہا ہوتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا، وہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ 3 سال کے بعد وہ کسی سکول یا مدرسے میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے بندے کا سب سے پہلا مدرسہ جو اماں کی گود ہے وہ قرآن والی ہونی چاہیے، تاکہ قرآن کے سائے میں جس بچے کی پرورش ہوگی وہ بڑا ہو کر شیخ الحدیث بنے گا، بڑا ہو کر مجاہد بنے گا، بڑا ہو کر غازی بنے گا، بڑا ہو کے بزرگ بنے گا، بڑا ہو کر قوم کا خادم بنے گا، بڑا ہو کے بہادر بنے گا، قرآن والا ہوگا۔ اگر گود قرآن سے خالی ہوگی تو وہ انسان شکل میں انسان ہوگا لیکن اور کچھ ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو اماں تھی نا، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہاں رہتے تھے؟ بغداد میں۔ بغداد میں ان کی خانقاہ بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، لوگ ان کے پاس آ کے قرآن سیکھتے تھے، لوگ ان کے پاس آ کے اللہ کا تعارف سیکھتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو اماں تھی وہ اتنی پرہیزگار تھی، اتنی نیک تھی کہ ان کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ان کو نہ دیکھے، لیکن یہ اماں ایسی تھی کہ اس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا۔ تو اس پاکیزہ اماں کی گود میں شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوا اور پلا، اور اس کی تربیت ہوئی جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اللہ والے بنے، ہزاروں لوگ قرآن کے قاری بنے، ہزاروں لوگ رب کو پہچاننے والے بنے۔ اللہ نے قرآن سب سے پہلے اماں کو دیا تاکہ اماں کی گود پاک رہے۔ میرے دوستو، یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اپنے گھر میں قرآن کا داخلہ جو آپ نے بند کر رکھا ہے نا، اس کو کھول دو۔ داخلہ قرآن کا کھول دو، اپنی بیٹیوں کو عالمہ حافظہ بناؤ، اپنے بیٹوں کو عالم حافظ بناؤ۔ جہاں جہاں قرآن آئے گا اللہ کی رحمت آئے گی، برکات آئے گی، اللہ کی خوشنودی آئے گی، عدل آئے گا اور امن و امان آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فساد ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتے، پاکستان میں دیکھ لو، ہر طبقے میں لڑائی ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے سائے میں نہیں پلے، وہ کالج سکول میں پلے ہیں، وہ دکانوں میں پلے ہیں، وہ بازاروں میں پلے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ قرآن پاک کے سائے میں پلتے تو حسینی ہوتے، وہ جیلانی ہوتے۔ قرآن پاک کی ایک عجیب تاثیر ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے مسلسل رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس کی پرورش اللہ کی رحمت میں ہوگی تو اس کے دل میں بھی رحمت ہوگی، اس کے دل میں نرمی ہوگی، اس کے دل میں احساس ہوگا دوسرے کا۔ اور جب قرآن سے دور ہوگا تو اس میں درندگی ہوگی، اس میں بھیڑیا پن ہوگا، اس میں انسانوں کی ہمدردی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو، قرآن کو لاؤ گھر میں، اور قرآن صرف سینوں تک نہیں،
زبان تک نہیں، قرآن کو اپنے بازار میں بھی بٹھاؤ، قرآن کو اپنی دکان میں بھی بٹھاؤ، قرآن میں اپنی خوشی غمی میں بھی بٹھاؤ، قرآن کو اپنی تجارت میں بھی بٹھاؤ۔ انشاءاللہ جب تجارت قرآن کے مطابق ہوگی تو اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم 24 گھنٹے حضرت کماتے ہیں، بہت پیسے کماتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ مہینے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو برکت کمانے سے نہیں آئے گی میرے دوستو، برکت قرآن سے آئے گی۔ قرآن کے مطابق جب کمائیں گے تو اس میں برکت آئے گی۔ کیا بتا رہا تھا میں آپ کو؟ کہاں سے ہم ادھر مڑے تھے؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن پاک کے لیے سینے اللہ خود منتخب کرتا ہے، قرآن کے ٹھکانے اللہ منتخب کرتا ہے۔ جیسے پہلا ٹھکانہ اللہ نے خود منتخب کیا، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر دوسرا ٹھکانہ بیت العز میں اللہ نے خود منتخب کیا، وہاں تک فرشتے پہنچ سکتے ہیں، انسان نہیں پہنچ سکتے۔ تیسرا ٹھکانہ اللہ نے قرآن کا مصطفیٰ کا سینہ بنایا، جس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب قرآن کی تبلیغ کرتے جاؤ، قرآن کی دعوت دیتے جاؤ، کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک تقسیم ہونا شروع ہوا، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا منتخب کیا جس سینے کو، قرآن اسی سینے میں پہنچا۔ خوش قسمت ہے وہ سینے جن کو اللہ کریم قرآن کے لیے چن رہا ہے، منتخب کر رہا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے آسان بھی بنا دیا ہے، اس لیے اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو مشکل نہیں ہے۔ اس لیے 7 سال کا 6 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اور گزرے ہیں جو بہت جلدی قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں مدارس کا الحمدللہ جال بچھا ہوا ہے، جہاں ہزاروں لوگ قرآن یاد کرنے والے ہیں۔ ہمارا اسی شعبے سے تعلق ہے، ہمیں پتا ہے کہ سال میں تو عموماً قرآن یاد کر لیتے ہیں بچے، سال میں۔ لیکن میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے 5 مہینے میں قرآن یاد کیا، اور میں نے ایک ایسے عالم کی زیارت کی ہے پاکستان میں جس نے 27 دنوں میں قرآن یاد کیا ہے، 27 دنوں میں۔ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے روزانہ ایک پارے سے بھی زیادہ وہ یاد کر لیتے تھے، کہ 27 پارے ایک مہینے میں یاد کر، 30 پارے ایک مہینے میں یاد کر لی۔ اور تاریخ میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ہے جس نے 1 ہفتے میں قرآن یاد کر لیا تھا، ان کا نام ہے امام محمد، کہو رحمت اللہ علیہ۔ امام محمد نے 1 ہفتے میں قرآن یاد کر لیا تھا۔ اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک عالم کا نام، کہ اس نے 3 دن میں قرآن یاد کر لیا تھا۔ ایک دن کے کتنے پارے بنے؟ 10 پارے۔ ہم تو 10 پارے پڑھ بھی نہیں سکتے، تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ 10 پارے ایک دن میں انہوں نے حفظ کر لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے قرآن یاد کریں، اس لیے آسان کر دیا ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ دعوت دے رہا ہے اللہ کہ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ الحمدللہ اس امت میں ایسے لوگ ہر دور میں لاکھوں رہے جو قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں اور قرآن پاک کو محفوظ کرتے ہیں اور ساری زندگی اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ نعمت نصیب کی ہے، اس امت کے ذمے ہے کہ اس نعمت کی قدر بھی کرے۔ اس قرآن پاک کے 5 حقوق اس امت کے ذمے ہیں، یہ بتا کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق قرآن پاک کے اس امت کے ذمے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک جن لوگوں کے پاس پہنچا وہ کتنے تھے؟ 5 تن پاک ہوئے نا، تو 5 حقوق اس امت کے ذمے ہیں قرآن پاک کے۔ پہلا حق ہے قرآن کو ماننا، ایمان بالقرآن۔ الحمدللہ ہم سارے قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، سب کہو الحمدللہ۔ لیکن اس کو تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا میں۔ قرآن پاک کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کو اس تفصیل کے ساتھ ماننا ضروری ہے کہ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جو ہماری بہتری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے آسمان سے آیا ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ قرآن پاک کا ماننا اور قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ہم دنیا میں جتنے کام بھی کر رہے ہیں وہ سارے قرآن کے مطابق ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم کامیاب سارے بولو نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ اور ایمان ضروری ہے، تب قرآن کے ساتھ ایمان ہمارا بنے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن پاک سارے پر عمل کرنا ضروری نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم جہاں چاہیں گے قرآن پاک کو لیں گے اور جہاں چاہیں گے ہم قرآن پاک کو نہیں لیں گے، تو اس نے پورا قرآن نہیں مانا، اس نے کچھ قرآن مانا کو چھوڑ دیا۔ اور کامیابی کب ہے؟ جب پورا قرآن مانے۔ ایک آدمی جب مصلی پہ کھڑا ہے تو وہ قرآن کی باندھ رہا ہے کہ مصلی پہ قرآن کے مطابق اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھ پہ راضی ہوگا اور میں کامیاب ہوں گا، لیکن دکان پر بیٹھے ہوئے وہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن پاک کے حکم کے مطابق دکان چلاؤں گا تو میں اس زمانے میں نہیں چل سکتا، دکان میں ایسے چلاؤں گا جیسے میرے جی چاہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کو اس نے مسجد میں تو مانا ہے، دکان پہ نہیں مان رہا۔ مسلمان کا حق ہے کہ جیسے مصلی میں قرآن کو مانا ہے، اسی طرح ہم دکان میں بھی قرآن کو مانے۔ قرآن کہتا ہے سود حرام ہے تو یہ سود کے قریب نہ جائے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، قرآن کہتا ہے دو نمبری مت کرو، قرآن کہتا ہے جو کہہ رہے ہو وہ وہی ہو جو تمہاری دکان میں ہے، کہو کچھ جو کچھ، اس یہ جائز نہیں ہے۔ ان باتوں کو اگر وہ نہیں مانتا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو دکان میں نہیں مانا۔ ہمارے دیہاتوں میں جو لوگ شادی کرتے ہیں، ناراض نہ ہونا، کیونکہ آپ نے بلایا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں قرآن سناؤ۔ جو ہماری دیہات میں سے لوگ شادی کرتے ہیں تو وہ قرآن سے نہیں پوچھتے کہ ہم شادی کیسے کریں۔ قرآن والی شادی وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کی۔ قرآن والی شادی وہ ہے جو، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو قرآن پہ مکمل عمل کیا نا۔ یہ قرآن والی شادی نہیں کرتا، یہ قرآن والی شادی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ دیہاتی آدمی یہ شادی کرتا ہے ہندوؤں والی، یہاں گانا باندھو، ہاتھ میں چھری پکڑواؤ، ڈھول بجاؤ، تو شادی کرتا ہے ہندوؤں والی۔ تو اس نے شادی میں قرآن کو مانا نہیں۔ اور آپ شہری لوگ ہیں تو شہری جب شادی کرتے ہیں یہ بھی قرآن سے نہیں پوچھتے، یہ شادی کرتے ہیں یورپ والی، برطانیہ والی، امریکہ والی۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو نہ دیہاتی ہیں نہ شہری ہیں۔ یہ جو نواب پور ہے یہ نہ شہر میں ہے نہ دیہات میں، اس لیے آپ کی بات نہیں کر رہا۔ میں شہریوں دیہاتیوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیہات میں پیدا ہوا ہوں، شہر میں رہ رہا ہوں، مجھے دیہات کا بھی پتہ ہے، شہر کا بھی پتہ ہے۔ دیہات والے ہندو والے رسم و رواج کرتے ہیں اور شہر والے انگریزوں والے رسم و رواج کرتے ہیں، نہ وہ قرآن کو لیتے ہیں نہ یہ لیتے ہیں۔ صحیح معنی میں قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ شادی ویسے ہو جیسے مصطفیٰ نے فاطمہ کی ہے۔ یہ ہے قرآن ماننے کا مطلب۔ اسی طرح تمام معاملات میں، خوشی میں، غمی میں، تجارت میں، سیاست میں، ہر چیز میں قرآن کو سامنے رکھے، ہاتھوں میں رکھے۔ یہ ہے مطلب ایمان بالقرآن۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو، اگر ہم قرآن پاک کے مطابق تجارت کرنا شروع کر دیں نا تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ بہت خوشحال ہیں، وہ بہت خوشحال ہیں۔ میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو دکھاؤں، ان سے ملاقات کراؤں جو قرآن کے مطابق اپنی تجارت کرتے ہیں اور آج وہ خوشحال ہیں۔ جو لوگ قرآن کے مطابق شادیاں کرتے ہیں آج وہ گھرانے خوشحال ہیں۔ جو انگریز اور ہندو کے مطابق کرتے ہیں ان کے اندر بڑے مسائل ہیں، کہیں جہیز کا جھگڑا ہے، کہیں مہر کا جھگڑا ہے، کہیں کسی اور رواج کا جھگڑا ہے، وہاں جھگڑے ہیں۔ اتفاق، محبت، پیار، انس و الفت وہاں ہے جہاں قرآن ہے۔ آج تو عہد کرو کہ ہم قرآن کو مانیں گے انشاءاللہ۔ اس تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کو مانیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری شادی قرآن کے مطابق ہو، ہماری غمی قرآن کے مطابق ہو، ہماری تجارت قرآن کے مطابق ہو، ہماری سیاست قرآن کے مطابق ہو، ہمارا کھانا قرآن کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہو، ہمارا چلنا قرآن کے مطابق ہو، ہمارے تعلقات قرآن کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ جب ہم تمام شعبے میں قرآن کو لے گئے تو اللہ پاک بھی قدردان ہے، انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل منٹوں میں حل ہو جائیں۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا ہماری اسلامی حکومت میں، دنیا میں بہت عرصہ اسلامی حکومت رہی، 50 سال تو صحابہ کرام کی حکومت رہی،
اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت رہی، پھر بنو عباس کی حکومت رہی، پھر مختلف ادوار کے اندر اچھے حکمران آتے رہے، تو ہارون رشید کے دور میں روم سے ایک وفد آیا، انہوں نے کہا ان کے ملک میں امن و امان بڑا ہے، خوشحالی بڑی ہے، جاؤ سروے کرو ان کا طریقہ کیا کیا ہے حکومت چلانے کا۔ تو ایک وفد آیا، وہ آ کے سرائے میں کرائے پر مکان لے کر وہاں ٹھہرا کہ ہم جائیں گے ملک میں مختلف حصوں میں، شہروں میں، بازار میں زیارت کریں گے، لین دین کریں گے، لوگوں کے احوال دیکھیں گے۔ تو صبح کو بازار نکلے، ایک دکان پر گئے، ان سے ایک چیز کا بھاؤ پوچھا، انہوں نے بتایا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ چیز مجھے پسند ہے، آپ دے دیں۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ آپ یہ چیز مجھ سے نہ لیں، آپ سیدھے چلے جائیں، اس بازار میں فلاں جگہ پر ایک دکان ہے، آپ کو یہی چیز اسی قیمت میں مل جائے گی، وہاں سے لے لیں۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے پاس موجود بھی ہے، بھاؤ بھی وہی ہے، چیز بھی وہی ہے، حاضر بھی ہے، آپ مجھے آگے بھیج رہے ہیں، آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں سے جا کے خرید لیں۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ جب تک نہیں بتاؤ گے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ تو آئی معلومات لینے کے لیے تھے۔ اس نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزانہ گھر سے آتے ہیں، ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں اتنی روزی کی ضرورت ہے، ہم شام تک وہ کما لیتے ہیں، میری وہ روزی پوری ہو گئی ہے، میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جو وہ بھائی ہے دکاندار، اس کا ٹارگٹ بچوں کا پورا نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شام کو گھر پوری روزی لے کے جائے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی خوبی کہ دوسرے بھائی کے لیے کیا سوچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بس ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اسی کا نام خوشحالی ہے۔ ایک شہر میں اگر 1000 آدمی رہتا ہے اور ہر بندہ دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے، تو ایک بندے کے خیر خواہ کتنے ہو گئے؟ ایک تو خود ہو گیا اور 999 اور ہو گئے، تو ایک بندے کے خیر خواہ 999 ہو گئے۔ اور اگر ہر بندہ لوٹ مار پہ لگا ہوا ہو کہ میری جیب میں آئے، میرے گھر میں آئے، تو 1000 بندے میں ایک بندے کو نقصان پہنچانے والے کتنے ہو گئے؟ بولو 999۔ اب آپ اسی سے اندازہ کریں شریعت نے کتنا سنہری اصول دیا ہے کہ 1000 بندے کو 999 بندے فائدہ پہنچانے والے ہوں تو وہاں امن کتنا ہوگا، سکون کتنا ہوگا، برکت کتنی ہوگی۔ اور اگر ایک بندے کو 999 لوٹنے والے ہوں تو اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ قرآن میں بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، آپ کے بھی امام ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر کے فقہ ہمیں دی ہے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، غیر ملکی کپڑے منگواتے تھے، اور ان کا بہت اونچا کاروبار تھا۔ جس دن جڑ ہو جاتا تھا، جڑ ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا دن کو، تو دکان بند کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جو گاہک آتے ہیں وہ کپڑے کا رنگ دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں،
جب جڑ ہو جاتا ہے تو روشنی کم ہو جاتی ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اس جڑ میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے شاید کسی رنگ میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے اور وہ سمجھے کچھ اور ہو، رنگ کچھ اور ہو، اس لیے ان کو دھوکہ ہو جائے. تو میں دکان بند کر دیتا ہوں کہ جب سورج نکلا ہوا ہو اچھی طرح دیکھ کر خرید کریں. مزہ تو ہے نا تجارت کا. ایک دن ایک آدمی آیا، وہ ان کے ملازم سے کپڑا لے کے چلا گیا. کپڑا تھوڑی قیمت کا تھا، اس میں کوئی نقص تھا، اس نے بتایا نہیں، مکمل قیمت لے لی اور دے دیا، لے کے چلا گیا. امام صاحب تشریف لائے اور پوچھا کہ وہ کپڑا کہاں ہے؟ ہم نے کہا جی وہ تو بک گیا. میں کتنی قیمت میں؟ اس نے قیمت پوری بتائی. آپ نے فرمایا آپ نے غلط کیا ہے، اس میں نقص تھا، قیمت آپ نے پوری کیوں لی ہے؟ کب لینی چاہیے تھی؟ بتایا تھا اس کو؟ کہا جی نہیں میں بتا نہیں سکا، جلدی میں دے دیا. تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا یہ پیسے مجھے دو. پیسے اٹھائے اور اس کے پیچھے چل پڑے. چلتے ہوئے گئے تو دریا کے کنارے پر وہ بیٹھا تھا، سستا رہا تھا، تھک گیا تھا، پیدل جو چل رہا تھا. حضرت اس کو جا کے ملے، کہا بھائی آپ ہماری دکان سے کپڑا لے کر آئے ہیں تو ہمارے ملازم نے آپ سے پیسے پورے لے لیے، اس کا نقص نہیں بتایا، عیب نہیں بتایا، اس لیے اب شرعی اصول کے مطابق مکمل پیسے لے لو، کپڑا مجھے دے دو عیب والا، یا جتنے پیسے کم بنتے ہیں وہ پیسے لے لو اور کپڑا بھی لے دو. یہ اصول ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے پیسے میرے دے دو، کپڑا واپس لے لو، میں سودا توڑتا ہوں. آپ نے پیسے دے دیے، کپڑا واپس لے لیا. وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ سارے پیسے اٹھا کے دریا میں ڈال دیے. بڑے حیران ہوئے، فرمایا تو نے کمال کیا، میں تیرے لیے اتنی مشقت اٹھا کے آیا پیسے دینے کے لیے تاکہ تیرے تھوڑے سے پیسے جو زائد لگے تھے بچ جائیں، تو نے سارے پیسے دریا میں ڈال کے خراب کر دیے. اس نے کہا حضرت جی بات اصل آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے نوکر نے مجھے دھوکہ دیا کہ کپڑے میں عیب تھا، پیسے پورے لے لیے. میں نے آپ کے نوکر کو اس سے بڑا دھوکہ دیا ہے. نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا وہ اس لیے کہ یہ پیسے سارے کھوٹے ہیں جو میں دے کے آیا تھا. سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا میں نے دریا میں اس لیے ڈال دیے کہ میں آپ کی دیانت صداقت کو دیکھ کر متاثر ہوا ہوں کہ میں لوگوں کو کھوٹے پیسے دے کے دھوکے دیا کرتا تھا. میں نے کہا اللہ پاک ان کو بھی روزی دے رہا ہے، مجھے بھی دے گا کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر میرے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے مشقت اٹھا کے آئے ہیں، میں نے پیسوں کو ضائع کر دیا ہے تاکہ آئندہ میں کسی آدمی کو دھوکہ نہ دے سکوں. شریعت پر عمل کرنے کا امام صاحب کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ سارے بولو فائدہ ہوا. اگر یہ راز نہ کھلتا پھر تو یہی سمجھا جاتا کہ فائدہ ہوا کہ کم قیمت کا کپڑا زیادہ قیمت میں بیچ گیا. اگر عیب بتایا جاتا پیسے تھوڑے ملتے، راز نہ کھلتا تو یہی سمجھتے نا. لیکن جب راز کھلا تو پتہ چلا کہ شریعت پر عمل کرنے میں نفع ہی نفع ہے کہ پہلے پیسے ضائع ہو رہے تھے، اب سارے کے سارے میسر ہو گئے. اس لیے قرآن کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں برکات ہی برکات ہیں. تو قرآن کا پہلا حق کیا ہوا بھائی؟ ایمان بالقرآن. قرآن پاک پر ایمان لائیں، قرآن پاک جیسے کہتا ہے ہم اس کے مطابق اس کو مانیں. دوسرا قرآن پاک کا حق ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، یعنی قرآن پاک کو سیکھیں. تلاوت بالقرآن.
یہ ہمیں نصیب ہوگی مدارس میں جہاں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، یہ تلاوت بالقرآن والی نعمت ہمیں نصیب ہوگی مدارس میں۔ اور قرآن پاک چاہے نادرہ پڑھے، حافظ ہونا تو بڑی بات ہے، نادرہ قرآن پاک سیکھ جائے، قرآن پاک کی تلاوت، یہ مسلمان پر قرآن پاک کا حق ہے، قرآن ماننے کے بعد اس کی تلاوت کرے۔ تیسری بات، قرآن پاک کو سمجھے کہ قرآن پاک کہتا کیا ہے، فہم قرآن پاک کو سمجھنا کہ قرآن کی یہ آیت میرے ساتھ کیا بات کر رہی ہے، یہ بھی ملے گا مدارس سے جہاں قرآن پاک کے ترجمے پڑھائے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ اور چوتھی چیز ہے قرآن پاک پر عمل کرنا، جو قرآن کہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں۔ اور 5ویں چیز ہے قرآن پاک کی اشاعت کرنا۔ یہ نعمت اگر مجھے اللہ نے دی ہے تو میرا یہ جذبہ ہو کہ میرے پڑوسی کے پاس بھی آئے، میرا یہ جذبہ ہو کہ میرے محلے والے کے پاس بھی آئے، میرے دوسرے بھائی کے پاس بھی آئے۔ یہ 5 قرآن پاک کے حق ہیں۔ اللہ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔